جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ بارگاہ بےکس پناہ میں گلہائے عقیدت نچھاور کرنے کے لیے ملک کے ایک ممتاز شاعر کو دعوت دیتا ہوں کہ جن کا دل نبی کے عشق میں دیوانہ ہے، جن کا دل نبی کے عشق میں دیوانہ ہے، جن کے لبوں پر انہی کے نام کا ترانہ ہے، جب وہ نعت نبی گنگناتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آواز لب و دہن سے نہیں بلکہ دل کی اتاہ گہرائیوں سے نکل رہی ہے، جس میں عشق و محبت کی چاشنی ہے، جذبات کی حرارت اور احساسات کی تپش بھی ہے۔ میری مراد ہندوستان کے مشہور و معروف علم و ادب کی سرزمین مونگیر ریاست بہار سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر جناب مولانا منظر قاسمی رحمانی ہیں۔ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر کے ہم سب کے قلوب کو آتش عشق نبی سے لالازار کریں۔ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے، اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے شاعر ملت تشریف لائیے۔ جناب مولانا منظر قاسمی بہار مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات بلا کسی تمہید کے الحاج پیر شبیر صاحب کی اجازت سے میں نعت پاک کا مطلب آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہمارے صبح زندہ ہے، کیا آواز ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، بے شک بے شک۔ ہمارے صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے۔ اپنی زندگی کا آپ ثبوت دیجیے۔ ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ ہمارے صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے۔ ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ حضرات آئیے نعت پاک کا یہ شعر بھی آپ ملاحظہ فرمائیے۔ جی جی ارشاد۔ وہ سر ہے سب سے اونچا جو قدم پر ان کے جھک جائے، وہ سر ہے سب سے اونچا جو قدم پر ان کے جھک جائے، بفیض نعت گوئی اب میرا انجام زندہ
نبی کا نام زندہ ہے انہی کے چاہنے سے ہم جہاں میں چاہے جاتے ہیں بے شک بے شک انہی کے چاہنے سے ہم جہاں میں چاہے جاتے ہیں انہی کے چاہنے سے ہم جہاں میں چاہے جاتے ہیں غلامی ان کی مل جائے غلامی ان کی مل جائے تو یہ انعام زندہ ہے غلامی ان کی مل جائے تو یہ انعام زندہ ہے ہمارے صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نوٹ غالباً 20 کا تھا اگر وہ کوئی بڑا نوٹ ہوتا تو پھٹ جاتا بہرحال نوٹ بندی اپنی جگہ آئیے عاشق نبی ہیں آپ تو ظاہر ہے آپ کو اس کا اظہار کرنا ہوگا جس اطمینان کے ساتھ آپ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں ماشاءاللہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میں عشق نبی کا رس بالکل گھول گھول کے جو ہے پلایا ہوا ہے آپ آئیے نعت پاک کا یہ شعر اور ایمان کا شعر ایمان سے لگتا ہوا شعر مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی خاموش رہ جائے اس شعر کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے مٹا سکتی نہیں ہم کو کبھی یہ گردش دورہ کہیے انشاءاللہ مٹا سکتی نہیں ہم کو میرا قرآن زندہ ہے میرا قرآن زندہ ہے میرا اسلام زندہ ہے بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مولانا منظر قاسمی مٹا سکتی نہیں ہم کو کبھی یہ گردش دورہ میرا قرآن زندہ ہے میرا اسلام زندہ ہے میرا قرآن زندہ ہے میرا اسلام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے حضرات آئیے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ آئیے مطلع اور چند اشعار نعت پاک کے اور ملاحظہ فرمائیے جی ارشاد رات دن ہمیں یاد رات دن ہمیں یاد مصطفیٰ
کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا عجیب عاشق ہیں ہم لوگ بھی, بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا کہیے تو کہتے ہیں. آپ خود بخود بولیے, نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ضروری ہے. رات دن ہمیں یاد مصطفیٰ ضروری ہے, دل کی کوٹری میں بھی, دل کی کوٹری میں بھی ایک دیا ضروری ہے. دل کی کوٹری میں بھی ایک دیا ضروری ہے, رات دن ہمیں یاد. حضرات بہت ہی آسان زبان کا یہ شعر, آپ نہ سمجھیں ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں. حضرت قاری احسان محسن صاحب جو استاذ الشعراء ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی تشریف فرما ہے. ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کے حوالے یہ کہتا ہوں یہ شعر نعت پاک کا. دل کی کوٹری میں بھی سانس کے لیے جیسے یہ ہوا ضروری ہے. دیکھیے حضرات اس نے مطلب بھی ملاحظہ فرمائیے کہ سانس کے لیے جیسے یہ ہوا ضروری ہے, سانس کے لیے جیسے یہ ہوا ضروری ہے, ویسے ہی درود کا, ویسے ہی درود کا مشغلہ ضروری ہے, ویسے ہی درود کا. اب تو کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سانس کے لیے جیسے یہ ہوا ضروری ہے, ویسے ہی درود کا, ویسے ہی درود کا مشغلہ ضروری ہے, ویسے ہی درود کا. حضرات مشہور شاعر جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کا یہ شعر کہ گناہگار تو ایسے تھے ہم کہ بس توبہ, گناہگار تو ایسے تھے ہم کہ بس توبہ, خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے. ڈاکٹر نواز دیوبندی کا یہ شعر اور نعت پاک کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے. دل کی کوٹری میں بھی رب کو اب بھی پا لینا کچھ کٹھن نہیں لوگوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. رب کو اب بھی پا لینا کچھ کٹھن نہیں لوگوں. رب کو اب بھی پا لینا کچھ کٹھن نہیں لوگوں. ہادی دو عالم کا, ہادی دو عالم کا واسطہ ضروری ہے, ہادی دو عالم کا. حضرات جی مقرر بھی ہوگا. دل کی کوٹری میں بھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ کوئی مقرر بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی محرر لکھ سکتا ہے، نہ کوئی شاعر اسے قلم بند کر سکتا ہے۔ لیکن آئیے نعت پاک کا یہ شعر سرکار کی سیرت کا ایک چھوٹا سا پہلو ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ ہم آج کہاں ہیں۔ دل کی کوٹھری میں بھی دشمنوں کو بھی جس نے پیار کرنا سکھلایا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کو بھی جس نے پیار کرنا سکھلایا، دشمنوں کو بھی جس نے پیار کرنا سکھلایا، امن کے لیے ان کی، امن کے لیے ان کی ہر ادا ضروری ہے، امن کے لیے ان کی ہر ادا ضروری ہے، دل کی کوٹھری میں حضرات آئیے ایک مطلع اور چند اشعار اور جی ارشاد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آئیے نعت پاک کا مسئلہ دیکھیے حضرات۔ مجھ کو دنیا نہ یہ، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، بس خدا اور خدا کا رسول چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دیر سے سن رہے ہیں آپ کو تو مصرے پہ مصرع لگانا چاہیے۔ کئی برسوں سے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب مشاعرہ کرا رہے ہیں، آپ کا ذوق اتنا بلند ہو جانا چاہیے کہ شاید مصرع پڑھے نہیں، آپ دوسرا مصرع پڑھ لیجیے۔ شعر دیکھیے۔ مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے، بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے، بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے۔ حضرات نعت پاک کا یہ شعر بھی دیکھیے اور عمل کی بھی کوشش کیجیے کہ جو نہ سرکار کی، جو نہ سرکار کے نام پر خرچ ہو، جو نہ سرکار کے نام پر خرچ ہو، جو نہ سرکار کے نام پر خرچ ہو، جو نہ سرکار کے
پر خرچ ہو ایسی دولت نہ مجھے کو کبھی چاہیے آمین آمین ایسی دولت نہ مجھے کو کبھی چاہیے جو نہ سرکار کے نام پر خرچ ہو ایسی دولت نہ مجھے کو کبھی چاہیے ایسی دولت نہ مجھے کو کبھی چاہیے بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے حضرت جو ماحول بھائی اسد بستوی صاحب نے بنایا تھا آپ سے گزارش کہ آپ اسی ماحول کو کم از کم اس پہلے دور میں برقرار رکھیں دوسرے دور کا کیا ہوگا جب دور آئے گا تو پتہ چلے گا آپ نعت پاک کا ایک اور پیارا شعر جو مجھے بے حد عزیز ہے شاید آپ بھی پسند کریں گے ملاحظہ فرمائیے بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے زندگی کو محمد کا دیدار ہو 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 ارے موت کو مصطفیٰ کی گلی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ موت کو مصطفیٰ کی گلی چاہیے زندگی کو محمد کا دیدار ہو زندگی کو محمد کا دیدار ہو موت کو مصطفیٰ کی گلی چاہیے موت کو مصطفیٰ کی گلی چاہیے بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے حضرات نعت پاک کا یہ آخری شعر ہے قبر میں ان کو پہچاننے کے لیے 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 اپنا کردار بھی سنتے چاہیے اپنا کردار بھی سنتے چاہیے قبر میں ان کو پہچاننے کے لیے اپنا کردار بھی سنتے چاہیے مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے حضرت مقطع ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے نقش قدم پر میں منظر چلوں ان کے نقش قدم پہ میں منظر چلوں ان کے نقش قدم پہ میں منظر چلوں ان کے نقش قدم پہ میں منظر چلوں یا خدا عمر بھر بس یہی چاہیے
یہی چاہیے، ان کے نقش قدم پہ میں منظر چلوں، ان کے نقش قدم پہ میں منظر چلوں، یا خدا عمر بھر بس یہی چاہیے، مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ مولانا منظر قاسمی صاحب سے خوبصورت آواز اور منفرد لب و لہجے میں نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، جبرائیل پوچھتے تھے فرشتوں کو روک کر، جبرائیل پوچھتے تھے فرشتوں کو روک کر، کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ محترم حضرات،